میں احمد حسن اپنے یوٹیوب چینل احمد حسن پوائنٹ آف ویو میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کل پاکستان کا قریب قریب ہر شہری، خاص طور پر غریب عوام، بجلی کے بھاری بلوں، غیر معمولی بھاری بجلی بلوں کے وجہ سے سخت پریشانی کا شکار ہے۔ بڑی بے شمار لوگ تو ایسے ہیں جو ڈپریشن کا شکار ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو، کئی لوگوں کو ہارٹ اٹیک بھی ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اور اس صورت حال یہ ہے کہ بعض لوگوں کے بجلی کے بل تو اتنے زیادہ ہیں کہ وہ ان کی مہینے بھر کی تنخواہ سے بھی زیادہ ہیں۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ پریشان ہیں کہ اگر بجلی کا بل دیں تو پھر باقی اخراجات کیسے پورے کریں، اور بجلی کا بل نہیں دیتے تو فوری طور پر بجلی کاٹنے والے آ جاتے ہیں۔ اور اب اسی کے ساتھ ساتھ صنعت کار جو ہیں وہ بھی بہت پریشانی کا شکار ہیں، کیونکہ بھاری بجلی کے بلوں کی وجہ سے ان کی پیداواری لاگت بڑھ گئی ہے، اور اب وہ بیرونی منڈیوں میں مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہے۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ اب وہ چھانٹیاں کر رہے ہیں اور بے روزگاری بڑھ رہی ہے، اور اس طرح یہ شیطانی چکر مسلسل وسیع ہوتا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے۔ ماہرین ان ساری مسائل اور مشکلات کا سبب آئی پی پیز کو بتاتے ہیں۔ ان کے ساتھ گزشتہ حکومتوں نے جو معاہدے کیے وہ اس قدر ظالمانہ تھے، اس قدر ناانصافی پر مبنی تھے کہ اب ان سے جان چھڑانا مشکل نظر آ رہا ہے، اور اس کی ان کی وجہ سے وہ بہت بڑے بحران کا شکار ہے۔ یہ معاہدے اس حد تک ناانصافی پر مبنی کیوں ان پر دستخط کیے گزشتہ حکمرانوں نے؟ یہ ان کی نااہلی تھی یا ان کے ذاتی مفادات؟ کارفرمائی بھی ان سے پوچھا جانا چاہیے۔ ان معاہدوں کی ایک شق یہ ہے کہ ان اداروں کی جو بجلی کی پیداوار ہے، پیداوار کی صلاحیت ہے، حکومت پاکستان وہ اس کے مطابق ادائیگی کرے گی۔ خواہ پاکستانی حکومت پوری بجلی خریدے ان سے، یا جتنی وہ بنا سکتے ہیں اس سے آدھی خریدے، یا ایک یونٹ بھی نہ خریدے، لیکن ان کو پیمنٹ جو ہے وہ پوری کرنی پڑے گی جتنی ان کی صلاحیت ہے۔ عرف عام میں اس کو کیپیسٹی پیمنٹ کہتے ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ گزشتہ سال قریباً 12 کھرب روپے مالیت کی بجلی حکومت پاکستان نے آئی پی پی سے لی، اور ادائیگی جو ہے، آپ ذرا غور کیجئے کہ ادائیگی 31 کھرب کے قریب کی گئی، یعنی 19 کھرب روپے ان اداروں کو مفت میں دے دیے گئے۔ یعنی یہ پاکستان کا ہے یہ معاملات، جہاں ایک ایک روپیہ اور ایک ایک ڈالر بہت قیمتی ہے، وہاں 19 کھرب ان آئی پی پیز کو دے دیے گئے۔ سابق نگراں وفاقی وزیر اور آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کے سربراہ اعلیٰ گوہر اعجاز نے کہا ہے کہ یہ جو آئی پی پیز ہیں ان کے کوئی 80% پلانٹس جو ہیں وہ پاکستانیوں کی ملکیت ہیں، اور قریباً 40 خاندان جو ہیں وہ اس لوٹ مار سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ان جو ناانصافی پر مبنی معاہدے ہیں ان کی وجہ سے یہ 40 خاندان، ان 40 خاندانوں کی دولت میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے، اور پاکستانی عوام غربت کی چکی میں مزید پستے چلے جا رہے ہیں۔ پاکستانی حکمران جن پاکستانی حکمرانوں نے یہ ظالمانہ معاہدے کیے تھے ان سے بھی پوچھا جانا چاہیے کہ بھائی یہ آپ نے جو اتنے ناانصافی پر مبنی معاہدوں پر دستخط کیے، یہ آپ کی نااہلی تھی یا ان کے پیچھے کوئی مفادات کا فرما؟ اسی طرح یہ بھی ہے کہ بہت سے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ ان معاہدوں پر نظر ثانی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود نظر ثانی کی جانب کوئی قدم اٹھتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ نظر ثانی کی جانب کیوں نہیں بڑھا جا رہا، یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس میں کن لوگوں کے مفادات کو ضرب پڑے گی۔
بلکہ مفادات کیا؟ یہ تو آپ دیکھیے کہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے، پاکستانی عوام کی بقا کا مسئلہ ہے، اور اس کے باوجود اس جانب کوئی توجہ نہیں دی جا رہی کہ بجلی کے بلوں پر نظر ثانی کی جائے اور اس سے قوم کی جان چھڑائی جائے۔ حافظ نعیم الرحمن نے مطالبہ کیا ہے کہ ان آئی پی پیز کا آڈٹ کرایا جائے اور ان معاہدوں کو عوام کے سامنے لایا جائے۔ یہ جو معاہدے ظالمانہ اور ناانصافی پر مبنی معاہدے ہیں، تاکہ تمام پاکستان کے تمام عوام ان سے آگاہ ہوں اور ان کو پتہ چلے کہ ان معاہدوں میں کیا کیا شرطیں رکھی گئی ہیں اور کون ان کے مالکان ہیں اور کون کون اس سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور عوام کی بے کسی اور لاچاری کا سبب کیا ہے۔